السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم، اور بلند آواز سے نہیں بولیں گے؟ میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم، ارے تیرے نام نے بنائے میرے کام غوث اعظم، تیرے نام نے بنائے میرے کام غوث اعظم، اور مجھے اپنے در کے کتوں میں کب شمار کریں گے؟ مجھے اپنے در کے کتوں میں کب شمار کریں گے؟ ارے تیرے در پہ آ گیا ہے یہ غلام غوث اعظم، اور یہی ہے میرا طریقہ، یہی ہے میرا طریقہ، اور یہی ہے میرا وظیفہ، یہی ہے میرا طریقہ، یہی ہے میرا وظیفہ۔ اب کیا؟ میری صبح غوث اعظم، میری شام غوث اعظم، میری صبح غوث اعظم، میری شام غوث اعظم، اور جسے پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئے، جسے پی کے ہوش والے ارے کبھی ہوش میں نہ آئے، مجھے کب عطا کریں گے وہی جام غوث اعظم، مجھے کب عطا کریں گے وہی جام غوث اعظم۔ غلامان غوث پاک، آج کی یہ مبارک بزم جشن ولادت غوث اعظم و استقبال ماہ رمضان، جس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ سننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ پھر زور سے بولیں نا سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہے یا غوث۔ ایک منقبت پیش کرنے لگا ہوں، سنیں انشاءاللہ مولا تعالی دل کے دریچے میں عشق غوث پاک کا چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم سامنے آ جائیے، جشن ولادت پاک میں موجود ہے، ہر کسی کی یہ تمنا ہے آنکھیں بند ہو اور دیدار ہو غوث پاک کا۔ تو آئیے فریاد کر دیں اپنے پیر کی بارگاہ میں،
غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے، ارے آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے بے سکونی کی دوا فرمائیے، آئیے بے سکونی کی دوا فرمائیے، آئیے غوث اعظم آ جائیے۔ غوث پاک کے در کی حاضری کون چاہتا ہے؟ آنے والے 11ویں میں جانا چاہتے ہیں تو پکارے اپنے پیر کو، انشاءاللہ وہاں سے فریاد سنی جائے گی اور ہم سب کی بھی حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے، اور غوث اعظم کو بنا کے اپنا پیر، ارے دستگیر غوث اعظم کو بنا کے اپنا پیر، دستگیر لا تخف کی چھاؤں میں آ جائیے، آئیے لا تخف کی چھاؤں میں آ جائیے، آئیے غوث اعظم، آپ کا آواز کیوں کم ہو گیا؟ غوث اعظم سامنے آ جائیے، یہ غوث اعظم سامنے آ جائیے، آئیے اور دے رہے ہیں ایک صدا منکر نکیر، ارے دار و غیر دے رہے ہیں ایک صدا منکر نکیر، دار و غیر کیا عاشقان غوث مت گھبرائیے، آئیے عاشقان غوث مت گھبرائیے، آئیے غوث اعظم سامنے، آئیے بے سکونی کی دوا مائیے، تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ اور آج ہر کسی کی تمنا ہے کہ میں شاہ بنوں، میں بڑا بنوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بڑا سرکار غوث پاک کے در سے ہی بنایا جاتا ہے، اور غوث پاک کے در سے کیسے بڑے بنائے جاتے ہیں۔ میرے پیر کی شان یہ ہے، شان یہ ہے کہ ریاضتیں مجاہدات ایک طرف، اگر عبد القادر جیلانی کے مدرسے میں کوئی جھاڑو لگا دے تو اسے بھی قلندر کا درجہ عطا کیا جاتا ہے، اسے بھی قطبیت کے منزل پر فائز کیا جاتا ہے۔ ارے جھاڑو لگانے والا، خدمت کرنے والا تو دور کی بات، کوئی ارادہ بد لے کر آئے، چوری کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن آ رہا ہے چور بن کے جا رہا ہے ابدال، یہ غوث پاک کی بارگاہ ہے۔ لیکن دیکھیں کس طرح نوازا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ شاہ بننے کا اگر ارمان ہے، ارے دھیان ہے، شاہ بننے کا اگر ارمان ہے، دھیان ہے، غوث اعظم کے گدا بن جائیے، آئیے غوث اعظم کے گدا بن جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے آ جائیے،
اور جو سے غوث اعظم سامنے آ جائیے، اور جوڑ کر رشتہ محیوں دی کے ساتھ، عربی کے ساتھ جوڑ کر رشتہ محیوں دی کے ساتھ، پی کے ساتھ ساتھ بخشش کی سند بھی پائیے، آئیے ساتھ بخشش کی سند بھی پائیے، آئیے غوث اعظم آ جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور جب یہ آ جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کہ جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، ارے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کے انہی اشعار کی نقل کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں کہ ایک در ان کا ملا تو سب ملا، ارے رب ملا، ایک در ان کا ملا تو سب ملا، رب ملا، در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھائیے، آئیے در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھائیے، آئیے غوث اعظم سامنے یہ، آئیے بے سکونی کی دوا فرمائیے۔ اور یہ مصرع حقیقت میں اس پوری منقبت کے اندر سے سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا۔ کہتے ہیں کہ قادری بننے کا مطلب ہے یہی، ارے ہاں وہی، قادری بننے کا مطلب ہے یہی، ہاں وہی، نام اپنا خلد میں لکھوائیے، آئیے نام اپنا خلد یعنی جنت، نام اپنا خلد میں لکھوائیے، آئیے غوث اعظم سامنے۔ غوث پاک کے غلاموں کا اتنا آواز نہیں ہوتا، پلنگ غوث پاک کا دیوانہ جھوم کر بولتا ہے غوث اعظم جائیے، آئیے غوث اعظم سامنے۔ اور قادری میں خانہ ہے ہر دم کھلا، ارے برملا، قادری میں خانہ ہے ہر دم کھلا، برملا، پیجئے اوروں کو بھی پلوائیے، آئیے پیجئے اوروں کو بھی پلوائیے، آئیے غوث اعظم آ جائیے، آئیے غوث اعظم۔ اور اے جمالی غوث اعظم ہے تو بس، ارے پیش و پس غوث اے جمالی غوث اعظم ہے تو بس، پیش و پس سرکشان وقت کو بتلائیے، آئیے دشمنان وقت کو بتلائیے، حکمران وقت کو بتلائیے۔
میرے پیر آئیے. ایک بار جھوم کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستان محترم، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور ہم نے انشاءاللہ مفتی صاحب کو بھی سماعت کرنا ہے. ایک روایت پڑھوں گا اور اس پر کچھ تبصرہ کروں گا اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی بے پناہ عنایتوں سے ماہ رحمت، ماہ صیام، ماہ برکت، ماہ کریم، ماہ رمضان اپنی تمام تر عنایوں کے ساتھ انشاءاللہ مولا تعالی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے. اور رمضان کریم میرے بھائیوں، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے حضور کے غلاموں پر، اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اتنا باعظمت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے. لیکن اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، کمال ہے مدنی آقا کا، کہ ان کے توسل سے، ان کی برکتوں سے اللہ نے یہ ناز، یہ عظمتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں. بس کمال اتنا ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر کو اتنا عروج عطا فرمایا کہ ہمیں پیدا کیا تو ہمیں نہ کہ لال کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اور جب اس امت میں آ گئے تو یہ ساری عظمتیں ہمیں نصیب ہو گئی، ساری عظمتیں نصیب ہو گئی. لوگ کہتے ہیں رمضان واہ اتنا عظیم مہینہ، قرآن واہ اتنی عظیم کتاب، حسن اور حسین واہ اتنے عظیم بیٹے، یہ سارے اس امت کو نصیب ہوئے ہیں. لیکن سارا مل کر ہم ایک ہی کہیں گے، کیا یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے؟ جولی میں مصطفیٰ ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اور اعلیٰ حضرت نے تو قصہ ہی تمام کر دیا اور کہہ دیا، کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آئیے ایک روایت پڑھ دوں، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر تفسیرہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. سید السادات ابو تراب، حسنین کے بابا، سیدہ کائنات کے سر کے تاج، ہم سب سیدوں کے بابا، مشکل کشا، شیر خدا، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ایک بار ارادہ ہوا کہ چلو نا سیر کریں، تو سرکار مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ تمنا تھی، سیر کرتے ہوئے زیارت قبور کریں. کیا کریں؟ زیارت قبور. تو پتا چلا کہ زیارت قبور یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ باب مدینۃ العلم کا بھی علم کی بھی سنت ہے، اور سرکار مدینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. کیونکہ خود ہمارے آقا بھی شب برات میں خود حضور علیہ السلام جو ہیں جنت البقیع شریف کی طرف تشریف لے جاتے اور بقیع کے تمام اہل قبور کے لیے حضور مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے. تو یہ جو زیارت قبور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. شرک کہنے والے شرک کہتے رہے،
बिदात कहने वाले बिदात कहते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी फजली ताला हम जियारत कबूर करते रहेंगे, हम भी करेंगे, हमारी नस्लें भी करेंगी और सुबह कयामत तक करेगी। अगर आपको पूछे क्यों करते हो, हम कहते हैं हम अपने आका की अदा को अदा करने के लिए कर रहे हैं, हुजूर की सुन्नत को अदा करने के लिए। मौलाए कायनात सैर के लिए निकले और जियारत कबूर के लिए निकले। अब हजरत अली एक कब्र के करीब पहुंचे। आपके दिल में यह इरादा हुआ कि ये जो कब्र वाला है उसकी हालत को, उसकी कैफियत को मुलाहिजा करें। मेरे भाइयों, आज हमें कब्रिस्तान से डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि अल्लाह ने मुर्दों के अहवाल को बंदों की नजरों से पोशीदा रखे हैं। और करीम कितना है, जब तक बंदा जमीन पर चलता रहता है तब भी उसके ऐबों पर पर्दा, और जब कब्र में चला जाए तो अल्लाह ने कब्र में भी पर्दा रखा हुआ है। इतना करीम हमारा रब है। लेकिन अफसोस की बात, हमने इसी करीम रब के दर को छोड़ दिया और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो लोग जो तुम्हारे ऐबों का तमाशा करते हैं, वो लोग जो तुम्हारे ऐबों को बोल बोल कर बयान कर करके हंसी मजाक करते हैं और तुम्हें हर जगह, हर घर में, हर मैदान में, हर महफिल में रुस्वा करते हैं, तुम उनके गीत गा रहे हो, उनकी तारीफें कर रहे हो। ए दीवानो, रमजान आ रहा है। जो खुदा तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाले रखा है, कब्र में भी पर्दा रखेगा, कयामत के दिन भी पर्दा रखेगा। उससे दूरी इख्तियार ना करो, आओ मस्जिदों की तरफ और अपने रब की कुर्बत को हासिल करने के लिए हाजिर हो जाओ। मेरे अजीज साथियों, तो कब्र के अहवाल अगर हमें पता चल जाए तो आज हर इंसान कब्रिस्तान से डरेगा और कब्र के अदाबात से डर कर अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करेगा। लेकिन इम्तिहान है, हमारी निगाहों पर पर्दा रखकर हमें आजमाया जा रहा है कि ये बिन देखे मानता है या नहीं मानता। आपको बयान तो किया जाता है भाई अदाबात कब्र बहुत खतरनाक है, अगर कब्र का एक कीड़ा एक बार काट ले तो उसका असर 40 साल तक रहता है। तो जरा तसव्वुर करें, एक बार काटने की यह कैफियत है, तो जब बार बार काटेगा तो वो कैफियत क्या होगी? आग के अंगारे, जहन्नम का बिछौना, जहन्नम की जंजीरें, ये अज़ाबात कब्र है। सरकार नबी कौनैन अलैहिस्सलाम अज़ाबात कब्र के हवाले से हमेशा ये दुआ किया करते थे, अल्लाह मैं तुझसे अज़ाबात कब्र से पनाह चाहता हूं। मेरे अजीज साथियों, तो हजरत अली की दिल में यह ख्वाहिश हुई कि मैं ये जो कब्र वाला है उसके अहवाल को मुलाहिजा करूं। आपने अल्लाह के हुजूर दुआ की, मेरे मालिक इस कब्र वाले की कैफियत को मुझे दिखा दे। जैसे ही हजरत अली ने दुआ की तो हजरत अली की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई। क्या देखा कि सारे पर्दे हट गए और हजरत अली ने उस कब्र वाले की कैफियत को मुलाहिजा किया। कैफियत क्या थी? कब्र में अज़ाबात में मुब्तला है, पांव में जहन्नम की जंजीरें हैं, नीचे जहन्नमी बिछौना है, चारों तरफ आग लगी हुई है और ये बंदा रो रो कर मौलाए कायनात को देख कर कहता, ओ अली मुझ पर करम करें, मेरे लिए दुआ करें। और हजरत अली को पुकार कर कहता, या अली क्यों अना गरीकुन फिन्नार व हरीकुन फिन्नार। ए अली, मैं आग में डूबा हुआ हूं और आग में जल रहा हूं, हुजूर करम करे, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम हुजूर के तरबियत याफ्ता थे और हुजूर का जो तरबियत याफ्ता होता है वो अल्लाह के बंदों से प्यार करने वाला होता है। जब उसकी ये कैफियत को देखा और उसने कहा कि हुजूर मेरे लिए अर्ज कर दे, दुआ कर दे, तो सरकार मौला अली ने उसके लिए हाथ उठाए, कहा कि मेरे मालिक इससे अज़ाबात कब्र को दूर फरमा दे। गैब से निदाई, ए अली इसके लिए दुआ मत करो। क्या कहा गया?
اب اس بات کو یہاں کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سن کر دل کی تختی پر اسے نقش کرنے کی کوشش کیجئے گا. اے علی، اے علی. علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ سارے ولیوں کے امام ہے، داماد مصطفیٰ ہے، داماد مصطفیٰ، حسنین کے بابا، سیدہ پاک کے شوہر، جس کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اس علی کو کہا جا رہا ہے علی اس کے لیے دعا مت کرو، اس کے لیے دعا مت کرو، اس کے لیے دعا مت کرو. حضرت علی نے عرض کی مالک اس کے لیے کیوں نہ دعا کروں؟ غیر سے ندا آئی کیونکہ یہ رمضان کا احترام نہیں کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے ان عذابات کے اندر وہ مبتلا ہے. رمضان میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، پورا دن تو روزہ رکھتا لیکن جب رات کا اندھیرا آتا تو ان راتوں کے اندر وہ گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتا، شراب پیتا، زنا کرتا، تاش کے پتے اٹھاتا اور ہر قسم کی بے حیائی کے اندر لگ جاتا. علی اس کے لیے دعا مت کرو، علی اس کے لیے دعا مت کرو، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو رمضان کا احترام نہیں کرتا. میرے بھائیوں، جب حضرت علی کو یہ ندا ہوئی، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ تیرے لیے دعا کرنے کے حوالے سے مجھے منع کیا جا رہا ہے. پھر اس نے رو رو کر عرض کی اے علی، اے علی مجھ پر رحم کرے، میرے لیے دعا کریں. سرکار مولا کائنات سجدے میں گر گئے اور کہا میرے مالک ضرور یہ خطا کار ہے، رمضان کی بے حرمتی کرنے والا ہے، رمضان کی ناقدری کرنے والا ہے، لیکن میرے مالک جانتا ہوں کہ تو اسے عذاب دے رہا ہے، لیکن اس نے بار بار تیرے علی کو پکار کر کہا ہے کہ میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے. میرے مالک مجھے رسوا نہ کر، اس کے حوالے سے میری دعا کو قبول فرما لے، میری دعا کو قبول فرما لے. غیب سے ندا آئی اے علی تمہاری خاطر میں اس سے عذابات قبر کو دور کر دیتا ہوں. حضرت علی کی بات سنی گئی اور عذابات قبر کو دور کیا گیا. بس یہی ایک روایت. لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ تو علی ہے کہ جس کی دعاؤں سے یہ کرم ہوا کہ عذابات قبر دور ہو گئے. لیکن عذاب آیا کیوں؟ رمضان کے روزے تو رکھتا تھا لیکن جیسے ہی رات آتی گناہوں کے دلدل میں، گناہوں کے بازار میں وہ چلا جاتا اور اپنی زندگی کو رمضان کی راتوں میں گناہوں کے اندر صرف کرتا. اسی وجہ سے اس کی قبر کی یہ کیفیت ہے. اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، آج ہماری قوم کا اکثر جوان رمضان کا انتظار صرف اس لیے کرتا ہے کہ رات کو بعد نماز تراویح اپنے علاقے کے اندر کرکٹ میچ کھیلوں گا، چوراہے پر بیٹھ کر گیمز کھیلوں گا. اور آج کل بھاؤنگر کے اندر ایک ٹرینڈنگ چل رہا ہے کرکٹ باکس. اور مفتی صاحب، قاری صاحب، میں آپ کو بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ خود کرکٹ باکس کا جو کاروبار کرتے ہیں ان سے یہ پتا چلا کہ ایک دن کے اندر کئی لوگوں کی بکنگ ہوتے ہیں اور بکنگ کرانے کے لیے لوگ 3 مہینے پہلے کال کر رہے ہیں. یہ ہماری رمضان کی تیاری، کیا یہ ہماری تیاری ہونا؟ یہ اپنی بخشش کے لیے عطا فرمایا ہے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے عطا فرمایا ہے. اور ایک بات یاد رکھے، اگر رمضان آپ کی زندگی میں انقلاب نہ پیدا کر سکا تو پھر آپ کی زندگی میں کبھی انقلاب نہیں آئے گا. یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا مہینہ ہے. خدا را اپنی روش کو بدلو، اپنے طریقے کو بدلو. اللہ نے رمضان کی راتیں ہمیں جو ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں عطا کی ہیں، مسجدوں کو قیام کے ساتھ آباد کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے. اور کتنی قیمتی اور انمول راتیں آپ کو پتا ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، پہلی رات سے لے کر
رمضان کی آخری رات تک ہر رات میں اللہ کا منادی یہ اعلان کرتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دیا جائے؟ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اسے نجات عطا کر دی جائے؟ ہمارا رب تو ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے رمضان کی راتوں میں ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، لیکن حضرت انسان کہاں ڈوبا ہوا ہے، کن کاموں میں گرفتار ہے؟ اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہے آجا میری طرف، میں تیرا منتظر ہوں، کر لے بخشش کا سوال، کر لے مغفرت کا سوال، لیکن جناب لوڈو میں ہے، جناب پب جی میں ہے، جناب فری فائر میں ہے، جناب گالیاں بکنے میں ہے، جناب چوراہوں پر بیٹھ کر ہمارے گھر کی عورتوں کو تکنے میں ہے۔ اور کفے افسوس رمضان کی راتوں میں کلم کھلا ہماری قوم کے جوان سٹہ بازی کھیل رہے ہیں۔ یہودی تو چاہتا ہی یہی ہے کہ ان کے دلوں سے نور قرآن نکال دیا جائے، ان کے دلوں سے نور ایمان نکال دیا جائے، ان کے دلوں سے نور رمضان نکال دیا جائے۔ اسی وجہ سے تو ان گندے کاموں کو انہی مہینوں میں لا کر رکھتے ہیں جن مہینوں کے اندر مسلمان اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تاکہ اس طرف آئی نہیں۔ خدا را ہاتھ جوڑ کر اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا خود بھی سنیں، عمل کریں، اور اگر کوئی ان کاموں کے اندر گرفتار ہے اس تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ لاکھ کرکٹ کے ٹورنامنٹ آ جائیں، لاکھ نئے سے نئی گیمیں آ جائیں، لیکن انشاءاللہ مولا تعالیٰ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو رمضان کی راتوں کی قدر کیجئے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو سو جائیں، سونے میں بھی برکت ہے، سونے میں بھی برکت ہے، سو جائیں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر کچھ کر سکتے ہو آؤ نا مسجدوں کی طرف، قرآن نہیں آتا علماء کی طرف آؤ، حضرت ہمیں قرآن سکھاؤ، احکام روزہ نہیں معلوم علماء کے پاس آؤ، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ نماز نہیں آتی نماز سیکھو، وضو کا طریقہ نہیں آتا وضو کا طریقہ سیکھو۔ میرے بھائیوں یہ سیکھنے کا مہینہ ہے، یہ سیکھنے کا مہینہ ہے۔ اس پر فخر نہ کرو کہ میں نے اپنے علاقے کے ٹورنامنٹ کے اندر اتنی سکسر ماری، اتنی گیندیں کھیلی، یہ کر دیا وہ کر دیا، بلکہ یوں کہو الحمدللہ بفضل تعالیٰ 2025 کا رمضان وہ میرا رمضان ہے کہ مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا، الحمدللہ جامع مسجد میں آ کر میں نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ مجھے قرآن نہیں آتا تھا، میں نے جامع مسجد میں آ کر اپنے علاقے کی مسجد میں جا کر قرآن کو سیکھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے لیے اس رمضان کو انقلابی رمضان بنانے کی کوشش کرو، جو زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے رمضان یادگار رہ جائے۔ کریں گے کوشش اور زور سے انشاءاللہ مولا تعالی۔ اب اس سے بڑھ کر رمضان کی قدر کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے جشن ولادت کے ذکر میں ہم موجود ہیں، وہ میرا پیر، میرا آقا، میرا مولا، میرا دستگیر، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے غلاموں کو بتا رہا ہے کہ اے میری ولادت کے جشن کے اندر آنے والوں، میں عبد القادر پیدا ہوتے ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ رمضان کی قدر کیا ہے، رمضان کی قدر کیا ہے۔ سرکار غوث پاک ہمیں پیدا ہوتی ہی بتا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا عبد القادر جب پیدا ہوا، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، اور میں نے دیکھا کہ سحری کے وقت سے لے کر افطار تک میرا بیٹا عبد القادر دودھ نہیں پیتا، دودھ نہیں پیتا۔ اور بھائیوں سرکار غوث پاک کا کرم دیکھے کہ جب بغداد، جب جو ہے جیلان کے اندر یہ شک ہوتا کہ چاند دکھا یا نہیں دکھا، رمضان کا چاند دکھا یا نہیں دکھا، ماہرین سے، رؤیت ہلال کے مسائل کو جاننے والوں سے پتا کیا جاتا کہ جناب بتائیے چاند دکھا یا نہیں دکھا۔ جب شک والا معاملہ ہوتا تو چند اہل عقل، اہل عقیدت پکار کر کہتے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، آؤ حسن کے چاند کی طرف چلتے ہیں۔
اگر وہ اپنے ماں کا دودھ پی رہا ہے سمجھ جاؤ کہ چاند نہیں دکھا، اور اگر دودھ کو چھوڑ دیا ہے سمجھ جاؤ کہ رمضان کا چاند دکھ رہا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کا کرم ہے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت پیارے رضا، اچھے رضا، سونے رضا، سرکار غوث پاک کے سچے غلام پکار کر کہتے واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، اور سر بلا ارے کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں چالا تیرا، اور کہتے تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ سچے غوث پاک کے غلام ہیں تو رمضان کی قدر کیجئے، سارے ٹورنامنٹ کو چھوڑ دیجئے، ساری خرافات کو چھوڑ دیجئے، اور رمضان کی قدر کرتے ہوئے پورے رمضان کو انشاءاللہ مولا تعالیٰ عبادات کے اندر گزارنے کی کوشش کیجئے۔ کوئی بھی لمحہ رمضان کا ہمارا ایسا نہ ہو جو عبادت سے دور ہو۔ گھر سے قدم نکلے تو نماز کے لیے، گھر سے قدم نکلے تو قرآن پڑھنے کے لیے، گھر سے قدم نکلے تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کے تحفے پیش کرنے کے لیے۔ ہمارے رمضان کی ہر ایک ساتھ انشاءاللہ مولا تعالیٰ عبادتوں میں گزرتی ہوئی نظر آئے، اور ہر گناہ سے ہر خرافات سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ لوگ بڑے پیار سے کہتے ہیں الحمدللہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ اگر ایک فرض ادا کرو تو کتنا ثواب؟ 70 فرائض کے برابر، اور اگر نفل ادا کرو تو فرض کا ثواب۔ یعنی رمضان کے اندر نیکیوں کی لوٹ سیل لگتی ہے، جتنا حاصل کرنا ہے کر لو، جتنا کمانا ہے کما لو، لیکن ایک طرف جب آپ نیکیوں کو دیکھ رہے ہیں جناب تو دوسرے طرف گناہوں کو بھی دیکھیں۔ جب ایک نیکی کرنے پر 70 گنا ثواب ہے تو ایک گناہ کرنے پر 70 گناہ کرنے کا عذاب ہے۔ اس بات کو جو ہے دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا، جب نیکیوں کی کثرت بڑھا دی جاتی ہے تو پھر سنبھل کے قدم رکھیے گا۔ سرکار کائنات علیہ السلام نے بار بار اپنے خطبے میں بتایا اللہ سے ڈرو رمضان کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو رمضان کے معاملے میں، کہ جس طرح عام دنوں کے مقابل اس ماہ مبارک میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اور ایک نیکی کا ثواب 70 گنا عطا کیا جاتا ہے، تو پھر ویسے ہی ایک گناہ کا عذاب 70 گنا کے برابر دیا جائے گا۔ تو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا گناہ رمضان میں کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا، سوچ لیجئے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آخر میں یہی پیغام ہے، اس رمضان کو اپنے لیے انقلابی رمضان بنانے کی کوشش کریں۔ ابھی تک بے نمازی تھے، رمضان کے مہینے کے صدقے انشاءاللہ نمازی بنیں گے۔ ابھی تک قرآن سے دور تھے، انشاءاللہ رمضان کی برکتوں سے قرآن کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، اور انشاءاللہ زندگی بھر قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں گے۔ ابھی تک احکام شریعہ کو، احکام فقہا کو ہم جاننے سے قاصر تھے، اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تمام مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب ہمارے کرم فرما آئے ہوئے مہمان حافظ و قاری مفتی